بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر پہلی ویڈیو میں ارکان اسلام کا پہلا رکن کلمہ طیبہ جو ہے کلمہ طیبہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کا ہمارا ٹاپک نماز ہے۔ آج نماز کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو نماز جو ہے کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا دوسرا اہم بنیادی رکن ہے۔ تو نماز جو ہے اسے عربی میں صلاۃ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ کا لفظی ترجمہ دعا ہے اور شریعت میں صلاۃ ایک مخصوص طریقہ عبادت کو کہا جاتا ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو سکھایا ہے۔ الصلاۃ جو نماز کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اس کو دعا کے لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ ہے۔ تو اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہے۔ ایک مکمل زندگی کے لیے نظام موجود ہے اسلام میں۔ تو وہ اپنے پیروکاروں کو صرف چند ہی عقیدے دینے پر اکتفا نہیں کرتا، کافی نہیں ہوتا کہ بلکہ ان کی پوری زندگی کو ان عقیدوں کے سانچے میں ڈالنے کے لیے عبادات کا ایک نظام مقرر کرتا ہے جو نماز، زکوٰۃ، روزے اور حج پر مشتمل ہے۔ تو یہ بھی ارکان اسلام ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، یہ بھی ارکان اسلام ہے۔ اس کے پہلے اور سب سے اہم جز نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں سے ایک ارشاد ہے۔ تو ابھی بچوں میں آپ کو نماز کے بارے میں قرآن مجید کی روشنی میں بھی بتاتی ہوں اور حدیث پاک کی روشنی میں بھی بتاتی ہوں کہ نماز کی اہمیت کیا ہے، قرآن کی روشنی میں بھی اور حدیث کی روشنی میں بھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو بتایا ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ یہ امیر، غریب، بوڑھے، جوان، مرد، عورت، بیمار، تندرست ہر ایک پر فرض ہے۔ تو قرآن مجید میں حدیث نبوی میں نماز قائم کرنے کی خاص تاکید کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہمارے پاس قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، یہ آیت مبارکہ ہے، اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین۔ ترجمہ ہے، قائم رکھو نماز اور مت ہو شرک کرنے والوں میں۔ یہاں پہ یہ جو لفظ صلاۃ ہے نا، یہ نماز کے لیے ہوتا ہے استعمال۔ تو نماز قائم رکھو، یا قائم رکھنے سے کیا مراد ہے کہ نماز کو پڑھا جائے، جس طرح کہ ایک دن میں 2 نمازیں پڑھیں تو ہم کہیں کہ ہم نماز قائم کرنے والے ہیں، یا 2 دن کے بعد نماز پڑھ لی تو ہم لوگ کہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں۔ یہاں پہ قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو ظاہری اور باطنی حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز کو پڑھا جائے، اور نماز کو قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ پنجگانہ نماز ادا کی جائے، 5 وقت کی نماز پڑھنے کا پابند بنایا جائے کہ جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ نماز کو خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کیا جائے کہ بندے کے خیال میں، بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ نماز اس طریقے سے ادا کرے کہ وہ رب تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کے ذہن میں یہ نہیں ہے کہ وہ رب تعالیٰ کو ظاہری طور پر دیکھ رہا ہے، بلکہ اس کے ذہن میں یہ خیال ہو کہ رب تعالیٰ اس کو ضرور دیکھ رہے ہیں، تو اس طریقے سے نماز کو قائم کیا جائے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو، یعنی صرف رب کے آگے سجدہ بجا لایا جائے، کسی اور کے آگے نہ جھکا جائے، کسی اور کے سامنے سجدہ نہ کیا جائے، اس کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اچھا، تو ابھی تو یہ آیت مبارکہ ایک ہوئی، ابھی دوسری آیت مبارکہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ۔ ترجمہ ہے، تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع و سجود کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقام پر نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ لِلذِّکْرِ۔ ترجمہ ہے، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تو سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، قُل لِعِبَادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا یُقِیمُوا الصَّلَاةَ۔ ترجمہ ہے، اے پیغمبر آپ میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جو ایمان لائے ہیں وہ نماز قائم کریں۔ تو نماز قائم کرنے کے بارے میں بہت سی آیت مبارکہ موجود ہیں۔ تو یہ تو آیت کی روشنی میں نماز کے بارے میں پڑھا ہے۔ اب حدیث کی روشنی میں نماز کی اہمیت سمجھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث ہے، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ۔
ترجمہ ہے دین کی اصل بنیاد، اصل حقیقت جو ہے دین کی خدا اور اس کے رسول کے سامنے سر تسلیم ہم کر دینا۔ اس کا یہ مطلب ہے جو اللہ کا حکم ہے اور جو اس کے رسول کی تعلیمات ہیں اس کے سامنے بندہ اپنے سر کو جھکا دے، ان کے حکم کے سامنے چوں چرا بھی نہ کرے بلکہ اس کو دل سے تسلیم کر دے، ان کے احکام پر عمل کرے اور دل سے ان کو تسلیم کر دے۔ تو اس عمارت کا ستون نماز ہے۔ نماز کے لیے قرآن میں صلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ لفظ جو صلاۃ ہے جس کے لفظی معنی دعا ہے، مگر اصطلاحی معنوں میں نماز اس خاص طریقے سے عبادت کرنے کا نام ہے جو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، یعنی جو تعلیمات جیسے انہوں نے نماز ادا کی ہے اس طریقے سے ہم نماز ادا کریں، ان کی سنت پر عمل کریں۔ اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے یا معاذ ان اہم امریکہ عند الصلاۃ۔ ترجمہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، میرے نزدیک تمہارا سب سے بڑا فرض نماز ہے۔ تو یہاں پہ سب سے بڑا فرض کس کو بتایا؟ نماز کو، کہ نماز ادا کرنا ہے۔ پھر فرمایا اولا ما سئل عن الصلاۃ، قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نماز کی اہمیت اس سے واضح ہوتی ہے نبی پاک علیہ السلام کے ارشاد سے کہ قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا ہی حساب لیا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک اور ارشاد یہ ہے کہ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ اب ستون سے کیا مراد ہے؟ یہاں نماز دین کا ستون کہنے سے دین میں نماز کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔ ستون کا مطلب کیا ہے؟ ستون کا مطلب ہے سہارا دینے والا۔ عمارت جو ہے دیواروں اور ستونوں کی وجہ سے ہی قائم رہتی ہے، اس وجہ سے نماز کو مرکزی ستون قرار دیا ہے، جبکہ ستون اور بھی بہت سے ہیں لیکن یہاں پہ نماز کو مرکزی ستون قرار دیا ہے۔ اگر یہ ستون گرتا ہے تو سب گرتے ہیں، مرکزی ستون قائم ہے تو اس کے ساتھ مل کر سب قائم رہ سکتے ہیں۔ اس طرح کلمہ، نماز، زکوٰۃ اور حج بھی دین کے ستون ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے وہی دیندار ہے اور جو نماز کو قائم نہیں کرتا وہ بے دین ہے۔ تو نماز کو اسلام میں اس قدر اہمیت حاصل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ آدمی اور کفر اور شرک کے درمیان نماز کا ہی فرق ہے، یعنی ایک مسلم اور غیر مسلم کے درمیان نماز ہی فرق ہے کہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں، کفر شرک کرنے والے نماز نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پہ صلاۃ جو ہے اقام الصلاۃ، نماز کے بارے میں اقامت کا حکم، اقامت کے معنی ہے قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے، باجماعت صبح اور پورے ادب کے ساتھ قائم کیا جائے۔ دل انسان کا جو ہے نماز میں اس قدر محو ہو جائے، اس قدر گم ہو جائے کہ اس قدر ہی اس نماز کا درجہ بھی بلند ہوگا۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مطلب یہ کہ نماز کو مقررہ اوقات میں ادا کیا جائے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مقرر وقت کی نماز افضل عمل ہے۔ تو پہلے تو نماز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا کہ قرآن کی روشنی میں، حدیث کے بارے میں۔ اب نماز کی تاکید پڑھتے ہیں۔ تاکید کا کیا مطلب ہے؟ جس کی بار بار کرنے کو کہا جائے، نصیحت کی جائے بار بار کرنے کی۔ تو نماز کی تاکید، نماز چونکہ دینی تربیت کا اہم ترین حصہ ہے اس لیے ہر امت پر فرض رہی ہے۔ تو نماز جو ہے 7 سال کے بچے پر، یا بچہ ہو، بیٹا ہو یا بیٹی ہو، 7 سال کی عمر پر فرض ہو جاتی ہے نماز۔ تو والدین کو چاہیے کہ وہ ان کو نماز کے بارے میں کہیں۔ تو اگر 7 سال کے بعد بھی بچے نماز نہیں پڑھتے تو چاہیے کہ ان کے بستر الگ کر دیے جائیں۔ اور تمام انبیاء اپنی امتوں کو نماز کی تلقین کرتے رہے ہیں۔ نماز وہ اہم اور افضل ترین عبادت ہے جو پہلی امتوں پر بھی فرض ہوتی رہی اور انبیاء کرام اپنی اپنی امتوں کو نماز کی پابندی کرنے کی تاکید کرتے رہے۔
تو ہمیں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو پہلی امتیں تھیں وہ بھی نماز پڑھتی تھیں، ان پر بھی نماز فرض تھی۔ تو کس طرح وہ صبح اور شام کی نماز پڑھتے تھے، صبح بھی 2 رکعت نماز پڑھتے تھے اور شام کو بھی 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو اسلامی عبادت کا آغاز ہوا۔ تو اسلام میں جو عبادت سب سے پہلے فرض ہوئی وہ نماز ہی تھی۔ اس عبادت کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ اس کے لیے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی صورت میں، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کی صورت میں اپنے پاس بلایا۔ نبی پاک علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے معراج پہ بلایا تھا جہاں پر 50 نمازیں فرض ہوئی۔ تو یہ تحفہ معراج میں نبی پاک علیہ السلام کو عطا کیا۔ تو جب آپ علیہ السلام آ رہے تھے تو راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے، فرمانے لگے یہ 50 نمازیں بہت زیادہ ہیں، آپ کی امت ادا نہیں کرے گی، کم کروا کے آئیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے پاس گئے تو پھر 5 نمازیں کم کروائیں، پھر آئے تو پھر اسی طرح انہوں نے کرتے کرتے 5 نمازیں کم کرواتے کرواتے 5 نمازیں رہ گی، تو وہ 5 نمازیں امت پر فرض ہوئی۔ تو معراج کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور وہاں پر نماز کا تحفہ جو ہے عطا کیا، تو براہ راست نماز کا حکم دیا، جبکہ باقی احکام جو ہے زمین پر بھیجے گئے ہیں۔ نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے۔ تو قرآن مجید میں نماز پڑھنے کی بار بار تلقین کی گئی ہے، جیسے کہ اب اوپر جو ہے آیات قرآن مجید کی میں نے آپ کو نماز کے بارے میں بتائی ہیں کہ متعدد آیات جو ہیں نماز کے بارے میں موجود ہیں۔ قرآن بتاتا ہے کہ نماز قائم کرنے والے فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے، اور اسے ترک کرنے والے، چھوڑنے والے ذلت و خواری کا شکار ہوں گے، کہ وہ ہمیشہ جو ہے ذلت میں رہیں گے۔ جو نماز کو چھوڑتے ہیں تو ان کا مقدر جو ہے ذلت اور خواری ہی ہے، کیونکہ ایک آیت میں مذکور ہے جب عذاب کے فرشتے جہنمیوں سے عذاب کے بارے میں دریافت کریں گے، ان سے پوچھیں گے عذاب کے بارے میں، تو وہ کہیں گے جہنم والے وہ اپنے جہنم میں پھینکے جانے کی ایک وجہ یہ بتائیں گے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے لم نکو من المصلین، ترجمہ ہے ہم نہ تھے نماز پڑھتے۔ تو جب جہنمیوں سے ان کے عذاب کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ جہنمی آگے سے جواب دیں گے کہ ہمیں یہ عذاب اس وجہ سے ملا ہے کہ ہم لوگ نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ آگے سے وہ جواب دیں گے ہم نماز پڑھنے والے نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو کبھی بھی کسی بھی حالت میں نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام میں انسان کو نماز چھوڑنے کی اجازت دی ہی نہیں ہے۔ اگر بیمار ہے تو رخصت دی گئی ہے، اگر وہ نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے، اگر وہ بیٹھ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ لیٹ کر نماز ادا کرے، اگر وہ لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو انگلی کے اشارے سے وہ نماز ادا کرے۔ تو قرآن مجید میں بھی اور حدیث میں بھی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے اسی عبادت کی، نماز پڑھنے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے پیغمبر میرے ان بندوں سے کہہ دو جو ایمان لا چکے ہیں وہ نماز کی پابندی کریں۔ تو ایک اور جگہ ارشاد ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کی روش اختیار کر لی، یعنی اس نے کفر کی روش اختیار کر لی، کفر کی راہ اس نے اختیار کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کی مثال دین میں ایسی ہے جس طرح آدمی کے بدن میں سر کا مقام ہے۔ جیسے سر کا مقام جو ہے بدن کے ساتھ بہت گہرا ہے قریبی تعلق ہے، جیسے بغیر سر کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح بغیر نماز کے بھی آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ دل زبان سے اللہ تعالیٰ کو معبود تسلیم کرنے کے بعد اس کے سب سے اہم حکم نماز کی ادائیگی سے انحراف منہ موڑنا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کو معبود ماننے سے انکار کے برابر ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفرانہ روش اختیار کی، کفر کی راہ اس نے اختیار کر لی، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی۔ تو علماء کرام جو ہے، علماء دین جو ہے، جان بوجھ کر نماز چھوڑنے والے کو بے دین قرار دیتے ہیں،
تارک نماز کو، جو نماز کو چھوڑتا ہے، اس کو بے دین قرار دیتے ہیں۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدان حشر میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ جس کی نماز اچھی ہوگی اس کے باقی اعمال بھی اچھے ہوں گے، اور جس کی نماز خراب ہوگی اس کے سارے اعمال خراب ہوں گے۔ تو نماز قرب خداوندی کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھتا ہے تو گویا اپنے رب سے چپکے چپکے بات چیت کرتا ہے۔ تو یہاں پہ نماز پڑھنے کا یہ مطلب ہوا کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے تو وہ بندہ جو ہے اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے رب سے وہ کلام کر رہا ہوتا ہے، گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی اہمیت کے پیش نظر قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اول ما سئل عن الصلاۃ، ترجمہ ہے قیامت کے روز سب سے پہلے نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں ہی پوچھا جائے گا۔ تو یہاں پہ بچوں میں آپ کو تھوڑا سا نماز کی تاکید کے بارے میں بتاتی چلوں کہ جو مسلمان 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اور سجدے میں اللہ تعالیٰ کی پاکی اور بڑائی بیان کرتا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اور محبت کا مستحق ہو جاتا ہے، اور 5 وقت کی نماز سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اس کے دل میں نورانیت، نور پیدا ہوتا ہے، اور اس کی زندگی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتی ہے۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مثال دے کر فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر جا رہی ہو جس میں وہ 5 دفعہ نہاتا ہو، یعنی دن میں وہ 5 مرتبہ اس نہر میں نہاتا ہو، تو کیا اس کے جسم میں کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کچھ بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی حال نمازیوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس نماز کی برکت سے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سردی کے موسم میں صحابہ کرام بھی باہر جا رہے تھے کہ آپ علیہ السلام نے درخت کی ایک ٹہنی کو حرکت دی، درخت کی ایک شاخ کو پکڑا اور اس کو حرکت دی، جس کی وجہ سے اس شاخ سے پتے گرنے لگے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان بندہ جب اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ بھی ایسے ہی گرتے ہیں جس طرح اس ٹہنی سے پتے گر رہے ہیں، یعنی اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز مومن کی معراج ہے، نماز مومن کی معراج ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو نماز کی فضیلت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی موجود ہیں کہ بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نماز مومن کا نور ہے اور جنت کی کنجی ہے۔ تو جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کے آباد کرنے والوں کی وجہ سے وہ آفت جو ہے ٹل جاتی ہے۔ مسجد کو آباد کرنے سے کیا مراد؟ مسجد میں جو نمازی جا کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کی وجہ سے وہ آفت جو ہے ٹل جاتی ہے۔ جیسا کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا، گھر میں نماز پڑھنے کا 1 نماز کے برابر ثواب ہے، اور مسجد میں نماز پڑھنے کا 27 نمازوں کے برابر ثواب ہے، اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 نمازوں کے برابر ثواب ہے۔ تو اس وجہ سے یہ فرمایا کہ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کو آباد کرنے والے جو نمازی ہیں ان کی وجہ سے وہ آفت جو ہے ٹل جاتی ہے۔ پہلی جو ویڈیو سے اس میں نماز کے بارے میں پڑھا، نماز کی تاکید کے بارے میں، اب نماز کے فوائد کو پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا پوائنٹ ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ جو ہے اس کے دن میں 5 بار حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ رکھتی ہے
کہ وہ صرف اور صرف اللہ کا بندہ ہے۔ بندگی کا یہ احساس متواتر نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتا ہے اور اس کی پوری زندگی تفصیل احکام الہی کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ اب اس کو سمجھتے ہیں کہ نماز وہ عبادت ہے جس کے روحانی، جسمانی، اخلاقی، انفرادی اور اجتماعی فوائد بہت زیادہ ہیں۔ وقت کی پابندی کرنا، وقت پر نماز پڑھنا، وقت کی پابندی کرنا نماز کے لیے وقت کی پابندی لازمی شرط ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت پر فرض کی گئی۔ تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے آدمی میں وقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایسے یہ نا 5 بار حاضری اس کے دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے۔ تو 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے آدمی میں وقت کی پابندی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور آدمی اپنے آپ کو وقت کا پابند بنا دیتا ہے۔ نمبر 2 ہمارے پاس ہے، دن میں 5 مرتبہ قرب الہی کا احساس مسلمانوں کو یقین دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اس کے ساتھ ہے۔ وہ کبھی خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہوں کے کاموں سے روکتا ہے اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف اور غم دور کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس اسے گناہوں کے کاموں سے روکتا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، اسے ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے۔ تو جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کا ساتھ نصیب ہو جاتا ہے، اسے قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ حاضر ہو کر حساب کتاب دینا ہے، یہ احساس اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ نماز انسان کے دل میں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے اور اسے اچھائی کی طرف لانے کے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین چیز ہے، اور نماز ہی انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے اسے نیکی کی طرف لاتی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک نماز برائی سے اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ ہمارے پاس نمبر 3 پوائنٹ ہے، نمازوں کے درمیانی وقفے میں نمازوں کے اثرات جاری و ساری رہتے ہیں۔ یعنی فجر کی نماز کے بعد جو ظہر کی نماز کا وقت ہے، اس کے درمیان میں جو ٹائم ہے وہ جو درمیانی وقفہ ہے، وہ نماز پڑھنے والوں پر نماز کے اثرات کو چھوڑتی ہے۔ اس طرح ظہر کے بعد عصر کا ٹائم ہے تو ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے عصر تک جو درمیان میں ٹائم ہے وہ نمازیوں پر پھر بھی اللہ تعالیٰ کا خوف چھوڑتی ہے تاکہ وہ نمازی گناہ کی طرف مائل نہ ہوں۔ جب وہ گناہ کریں تو فوراً ان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال آئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم گناہ نہ کریں، ہم اس گناہ سے باز آ جائیں، ایک دن ہمیں اس کے بارے میں حساب دینا ہوگا۔ تو نماز کے بعد گناہ کا خیال آئے تو بندہ یہ سوچتا ہے ابھی تو اپنے اللہ سے دعا کر کے آیا ہوں، گناہوں سے بچا، اور ابھی گناہ کا کام کروں گا تو کچھ دیر بعد اس کے سامنے کیا منہ لے کر جاؤں گا۔ یعنی ظہر کی نماز پڑھتا ہے تو عصر کی نماز میں وہ رب کے آگے کیا منہ لے کے جائے گا اگر وہ گناہ کرے گا۔ تو اسی طرح عصر کی نماز کے بعد جو ہے مغرب کی نماز کا وقت آتا ہے تو درمیانی عرصے میں اگر وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے ذہن میں فوراً خیال آتا ہے ابھی میں گناہ کروں گا، پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا تو میں کیا وہاں پہ منہ لگاؤں گا، کیا جواب دوں گا۔ تو یہ چیز مستقلاً یعنی ہمیشہ کے لیے گناہ سے روکے رکھتی ہے، اس شخص کو گناہ سے روکے رکھتی ہے کہ دن میں بار بار انسان کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 5 بار حاضری اس کے دل میں یہ احساس تازہ کرتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور بندہ ہونے کا یہ احساس مسلسل نماز پڑھنے سے ایک مسلمان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے اور اس کی پوری زندگی ان احکام کو پورا کرنے کا عملی نمونہ بن جاتی ہے۔ نمبر 4 ہے ہمارے پاس، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی خوشنودی کے حصول کے سلسلے میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے اور اس کی رضا کے حاصل کرنے کے سلسلے میں 5 بار باہم ملنے والے افراد کے درمیان محبت، یگانگت پیدا ہوتی ہے جس سے سب کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اب اس پوائنٹ کو سمجھ لیتے ہیں کہ آپس میں باجماعت
نماز ادا کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ایمان والوں کو ایک دوسرے کے حالات سے واقفیت حاصل ہوتی ہے، اور جو بھائی کسی مسلمان کی دیکھتا ہے کہ وہ اگر کوئی مسلمان کسی تکلیف میں مبتلا ہے تو اس کی خبرگیری کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح ایمان والے ایک دوسرے کے ہمدرد اور خیرخواہ بن جاتے ہیں۔ نمبر 5 ہمارے پاس ہے نماز باجماعت اور بطور خاص جمعے اور عیدین کی نمازوں سے مسلمانوں میں اجتماعیت کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ جب مسلمان رنگ، نسل، علاقے اور طبقے کے امتیازات سے بے نیاز ہو کر شانے سے شانہ ملا کر، کندھے سے کندھا ملا کر ایک امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ان کے درمیان فکری وحدت کے ساتھ ساتھ عملی مساوات کا احساس بھی پیدا ہوتا ہے۔ کہ اب اس پوائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ ساتھ نماز ادا کرنے سے یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ رنگ، نسل، امیر غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی ہے کہ ہر طرح کے رنگ والے لوگ اور ہر طرح کے امیر اور غریب، ہر طبقے کے لوگ جو ہیں وہ نماز کے لیے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، سر بے سجود ہوتے ہیں، کیونکہ نماز میں تمام مسلمان جو ہیں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، ایک ہی امام کے پیچھے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک ہی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ ان کے اندر اسلامی بھائی چارہ اور مساوات کی اعلیٰ مثالیں قائم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 6 ہمارے پاس پوائنٹ ہے اجتماعی شکل میں۔ اجتماعی کہتے ہیں جو بہت زیادہ، انفرادی اکیلے کے لیے اجتماعی جو دو سے زیادہ ہوں۔ اجتماعی شکل میں انجام پانے والے اعمال کی کیفیات انفرادی اعمال کے مقابلے میں زیادہ مؤثر ہوتی ہیں۔ یعنی اکیلے نماز پڑھنے سے جماعت کے ساتھ، اگر اجتماعی طور پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے۔ اس لیے اجتماعی نماز کا ثواب، یعنی اکٹھے نماز پڑھنے کا ثواب انفرادی نماز کے مقابلے میں 27 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ 27 گنا زیادہ ہوتا ہے ثواب اس کو۔ تو نماز میں امام کی اتباع اور پیروی سے مسلمانوں میں اجتماعی نظم و ضبط پیدا ہوتا ہے۔ مل کر نماز پڑھنے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے اور مومنوں کو اپنے رب کی عبادت کرنے میں اطمینان اور سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے۔ نمبر 7 ہمارے پاس ہے نمازیوں کو مسجد میں آتے جاتے دیکھ کر بے نمازیوں کو ترغیب و تحریک ہوتی ہے اور وہ بھی نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ہے کہ نماز جو ہے ایک تبلیغ کی حیثیت رکھتی ہے۔ بار بار نمازیوں کو مسجد کی طرف جاتے دیکھ کر دوسرے لوگوں کے دل میں بھی نماز پڑھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور دوسری نیکیوں کی تربیت پیدا ہوتی ہے۔ اس طرح جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کے ہر ایک قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ایک ایک درجہ ان کا بلند ہوتا ہے۔ نمبر 8 ہمارے پاس ہے نماز میں امام کا اتباع کہتے ہیں پیروی کرنے کو، اور اس کی پیروی اجتماعی نظم و ضبط کا شعور پیدا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو نماز باجماعت کے لیے مسجد میں نہ پہنچنے والے افراد کے لیے فرمایا تھا کہ جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آتے، اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دیتا۔ یعنی نماز جو ہے باجماعت پڑھنے کی بہت تاکید کی گئی ہے، اور جو نماز باجماعت نہیں پڑھتے ان کے لیے یہ وعید بھی سنائی گئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر مجھے ان کے بیوی بچوں کا خیال نہ ہوتا کہ وہ پیچھے گھر میں رہ جائیں گے تو میں ان کے گھروں میں جو ہے آگ لگوا دیتا کہ وہ نماز جماعت کے ساتھ کیوں نہیں پڑھتے۔ نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ تو قرآن مجید میں بھی ارشاد ہوتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، مطلب یہ ہے کہ نماز کو وقت پر ادا کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
مقررہ وقت کی نماز افضل قرار دی ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جی چاہتا ہے اذان کے بعد جاؤں اور جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ جو حدیث پاک میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے یہ بخاری مسلم کی کتاب میں حدیث ہے، بخاری مسلم سے یہ حدیث لی گئی ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وقت پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا 27 گنا زیادہ ثواب ہے، اور جو نماز جو ہے باجماعت ادا نہیں کرتے، مسجد میں جا کر نماز ادا نہیں کرتے، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر مجھے بیوی بچوں کے ہلاک ہونے کا اس کے نقصان کا اندیشہ نہ ہوتا، بیوی بچوں کا خیال مجھے نہ ہوتا، تو میں ان کے گھروں کو ہی آگ لگا دیتا، ان کے گھروں کو ہی میں جلا دیتا۔ جو لوگ گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور مسجد میں جا کر نماز نہیں پڑھتے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ یہ نماز والا جو ٹاپک آج پڑھا ہے آپ کا ہوم ورک ہے، اس کو یاد کرنا ہے۔